اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 20۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبون الاحزاب، یہ منافق لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان گروہوں کے بارے میں لم یذہبوا، کہ وہ نہیں گئے۔ منافقوں پر اتنا خوف تھا کہ باوجود ان کے چلے جانے کے ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ چلے گئے ہیں، یہ گھروں میں ہی ڈرتے رہے۔ فرمایا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آئیں وہ گروہ، بالفرض وہ گروہ آپس میں آ جائیں تو یودو، یہ منافق پسند کریں گے، لو اس کو، کہ انہم بادون فی الاعراب، کہ بے شک چلے جائیں وہ دیہاتوں میں۔ یعنی بالفرض اگر وہ پھر آ جائیں تو یہ منافق مدینہ منورہ میں نہیں رہیں گے بلکہ بھاگ کر دیہاتوں میں چلے جائیں گے، اور وہاں رہ کر یسألون عن انبائکم، پوچھتے رہیں کہ تمہاری خبریں، کیا ہوا، کیا بنا، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر ہوں وہ تمہارے اندر، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، نہیں لڑیں گے وہ مگر بہت تھوڑے مجبور ہو کر، کیونکہ جہاد تو قلبی شوق کا نام ہے۔ شہید ہونے کا شوق ہو تو جہاد ہوتا ہے، ان میں ایمان ہی نہیں ہے تو شہادت کا شوق کیسے پیدا ہوگا۔ منافقوں کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بطور نمونہ کے پیش کیا ہے کہ تم اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بہترین نمونہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کئی دفعہ فرمایا نا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ میری اخلاق اپناؤ، میرا طریقہ اپناؤ، یہ چیزیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں، بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی کے ساتھ، کدال کے ساتھ خندق بھی کھودی تھی، یہ بھی تو آپ نے سنا ہے، اور ٹوکری میں مٹی ڈال کر باہر بھی پھینکتے رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں، اگر تم نے صحیح کلمہ پڑھا ہے تو پھر یعنی کہ بچتے پھرتے کیوں ہو؟ تمہارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ 10 گز کا ٹکڑا آپ نے ساتھیوں میں تقسیم کیا، یہ تم نے کھودنا ہے، اور آپ خود بھی کھودتے بھی رہے اور نگرانی بھی کرتے رہے۔ ایک مقام پر چٹان آئی، پتھر بڑا سخت تھا، ساتھیوں نے بڑا زور لگایا مگر نہ ٹوٹا۔ مشورہ کیا کہ بعض نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں کہ چٹان بڑی سخت ہے، ہم عاجز آ گئے۔ بعض نے کہا اطلاع نہ دو، آپ پریشان ہو گئے کہ ابھی زور لگاتے ہیں، کہ جب بالکل قاصر ہو گئے تو آپ کو اطلاع دی کہ ہم نے بڑا زور لگایا ہے مگر چٹان نہیں ٹوٹی۔ پہلے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا مگر مجبور ہو کر آئے ہیں کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کدال پکڑ کر مارا تو حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایسا لگا کہ جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ بھوک کی وجہ سے حضرت جابر نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ گھر جا کر بیوی سے پوچھا تیرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے بتایا کہ 3.5 سیر جو کے دانے ہیں، اور یہ ٹڈی یعنی کہ بکری کا بچہ ہے نا، چھوٹا جو ہوتا ہے، اور بیوی سے کہا کہ جو پسواؤ اور آٹا بناؤ، میں بکری کا بچہ ذبح کر کے لاتا ہوں۔ بیوی نے فوراً آٹا پیس دیا، انہوں نے گوشت بنایا۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی دیکھو کہ تمہاری شرمیلی طبیعت ہے اور بات گول مول نہیں کرنا، تشریف لاؤ، اور دعوت ہے، وہاں کافی لوگ جمع ہیں، بہت سارے چل پڑیں گے، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا ہے کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور 3 یا 4 ساتھی اور لے آئیں، بات صاف کرنا۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور 3 یا 4 ساتھی ساتھ لے آئیں، اور میں نے جھو کی روٹی پکوائی اور بکری کا بچہ جو تھا نا چھوٹا سا وہ بھی ذبح کیا۔ تو آپ نے اعلان کر دیا یا اہل خندق ان جابرا قد صنع لکم رسولا، یعنی کہ اس میں بتایا کہ اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت بھی کی ہے، یعنی کہ تم سارے بھی چلے جاؤ۔ وہاں پہ سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے نا کہ سارے ہی ساتھ چلے تھے، اور جو کہ 1000 آدمی تھے۔ اور جب گھر پہنچے تو بیوی بڑی پریشان ہوئی، انتظام تو تھوڑا سا ہے، اس نے ساری مخلوق یعنی گھر بلا لی ہے،
بیوی نے اشارہ کر کے اندر بلایا اور کہا کہ ما فعلت ھذا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ حضرت جابر نے کہا کہ میں نے تمہارے سبق کے مطابق جا کے عرض کیا تھا کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور چند ساتھی ساتھ لے کر آئیں، تو آپ نے میری یہ بات سنی اور سمجھی، پھر اعلان فرمایا کہ سارے خندق والے آ جاؤ، تو جابر نے تمہارے لیے دعوت تیار کر رکھی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات پڑھ کر ہنڈیا پر دم کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 1000 آدمی نے کھانا سیر ہو کر کھایا، پھر بھی بچ گیا۔ یہ معجزہ تھا آپ کا، اور معجزہ حق ہے اور کرامت بھی حق ہے۔ تو فرمایا البتہ تحقیق تمہارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اچھا نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ اس کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور تیسری علامت جو ہے وذکر اللہ کثیرا، اور یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عقل مندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور پہلو کے بل۔ کئی دفعہ مسئلہ بیان کر چکی ہوں میں کہ ذکر کے وضو شرط نہیں ہے ذکر کے لیے، اور جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں ان دنوں میں بھی وہ باقاعدہ ذکر کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، صرف قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ تو ہاں جو لوگ پڑھاتے ہیں جیسے مدارس میں پڑھاتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کاٹ کاٹ کے آیات کو نا، وہ بھی بتا چکی ہوں بہرحال۔ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جس وقت دیکھا مومنوں نے گروہوں کو جب وہ میدان میں آئے لڑائی کے لیے، قالوا، مومنوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وصدق اللہ ورسولہ، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے بھی سچ فرمایا۔ اس وعدے سے کون سا وعدہ مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد وہ وعدہ ہے جس کا ذکر دوسرے پارے کی آیت کریمہ میں آتا ہے، سورۃ البقرہ کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 214۔ کیا خیال کرتے ہو کہ تم کے جنت میں مفت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئی ہیں اور انہیں پہنچتی، یعنی کہ سختی اگر تکلیف تو ان پر زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی گئی، یہاں تک کہ کہا اس وقت کے رسول نے ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ ان پر مالی تکلیفیں بھی آئی ہیں، بدی تکلیفیں بھی آئی ہیں، میدان جنگ میں بھی تکلیف آئی ہیں، تم ان تکلیفوں کے بغیر کیسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچا کر دکھایا۔ تکلیفیں نظر آ رہی ہیں، ظاہر بات ہے جنت بڑی قیمتی ہے، اس کے لیے قیمت بھی بڑی ہوگی، جیسے سونا یا ہیرا خریدنے کے لیے تھیلا پیسوں سے بھر کے ہی لے کے جانا پڑتا ہے۔ جبکہ دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات کا مصداق یہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح کہ غزوہ احد ختم ہونے کے بعد مشرک جب مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو کہنے لگے کہ ہمارا پلڑا بھاری تھا، ہم نے بہت سے لوگ مار دیے، بہت سے زخمی کیے، بغیر فیصلہ کن یعنی جنگ کے واپس آگے آؤ پھر چلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین دوبارہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے اور صحابہ کرام کی اکثریت بھی زخمی تھی۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچا تو آپ نے فرمایا ہمیں ان کا تعاقب کرنا ہے، اور آپ نے زخمی شیروں کو تعاقب کا حکم دے دیا۔ مشرکین کو جب اطلاع ہوئی تو کہنے لگے کہ زخمی شیر کا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں اودھ چھوڑنا نہیں ہے، اور وہاں سے بھاگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن قیام پذیر ہوئے، یعنی 17، 18، 19 شوال۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا، وہی بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنائی کہ تمہارے پاس گروہوں کی شکل میں بڑا لشکر آئے گا مگر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، والعاقبۃ لکم، انجام تمہارے حق میں ہوگا۔ اس وعدے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا اور گروہوں کی شکل میں بڑا لشکر آئے گا، وہ سچ فرمایا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور نہ زیادہ کیا ان کے لیے اس بات نے مگر ایمان اور اطاعت کو۔
مومنوں کا ایمان بڑھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کا جذبہ اور زیادہ ہو گیا۔ فرمایا من المؤمنین رجال، مومنوں میں کچھ ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ اس کو سمجھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ سفر پر ہونے کی وجہ سے جب سفر سے واپس آئے تو بڑا افسوس ہوا کہ پہلا غزوہ تھا، پہلا جہاد تھا، میں اس سے محروم ہو گیا۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ موقع دیا تو میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ احد کے موقع پر مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، یعنی کہ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کے شہید ہونے سے مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے تھے اور کھڑے تھے تو پاس سے حضرت انس بن نضر گزرے اور کہنے لگے کہ عمر کیا بات ہے؟ جواب ملا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ کہنے لگے کوئی محرم پٹی وغیرہ کرے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے محرم پٹی والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ 70 مسلمانوں کا شہید ہونا، اکثر مسلمانوں کا زخمی ہونا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہمارے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں بند ہوا۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، السلام علیکم، اب تمہارے ساتھ ملاقات قیامت والے دن ہوگی۔ جا کے لڑے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ بدن پر تلوار اور نیزوں کے 80 سے زیادہ زخم تھے، یعنی کہ لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ امشیرہ نے انگلی کے نشان سے بھائی کی لاش پہچانے تو فرمایا بعض مومنوں نے وعدہ سچا کر دکھایا، فمنہم من قضى نحبہ، بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے پوری کی اپنی منت، ومنہم من ينتصر، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو شہید نہیں ہوئے، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بھاری کا وعدے کو نبھانے کے لیے، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے نہیں تبدیلی کی کسی قسم کی۔ جن کے مقدر میں شہادت تھی وہ شہید ہو گئے اور باقی منتظر ہیں، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا، ان کو سچائی کا بدلہ ضرور ملے گا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ منافقوں کو سزا دے، انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان پہ رجوع کرے اور ان کی توبہ کو ان کو توفیق عطا کرے۔ بعض منافق توبہ کر کے سچے مسلمان ہو گئے تھے، جیسے جلاس بن عمر اور مخشہ بن حمیر رضی اللہ تعالیٰ، مگر ایسے بہت تھوڑے تھے کہ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہو اور سچے دل سے ایمان قبول کیا ہو اور اپنی پہلی کارروائیوں پر نادم ہوئے ہوں۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔